سر یہ اب آپ سے آخری سوال ہوگا، ہمارے پاس ٹائم کا آ گیا ٹائمر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو ہمیں ابھی 76 سال ہو گئے ہیں، ہم ایسا کرائسس دیکھتے آ رہے ہیں جب سے ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے یہی کرائسس دیکھا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 1951 سے یہ دیکھا ہے، اور اس کے بعد یہ 1 یونٹ اور یہ سارا کچھ پاکستان کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں، اور کتابوں میں بھی یہ لکھا جاتا ہے، کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ ایک رینٹل اسٹیٹ ہے، ہم پیسے وہاں سے ملتے ہیں کہیں سے تو ہمارا گزارا ہوتا ہے، ہم نے کمانا سیکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی تو کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے بھی امریکہ سے امداد مانگی تھی اور ادارے نہیں بنائے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ آخر کب تک، ابھی ہم ڈیفالٹ ہونے والے تھے، اگر ایسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو نیکسٹ حکومت آتی ہے اس میں رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے یہ لکھا بھی ہے کہ ملک کے جو ستون ہیں وہ ہل رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں اس ملک کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہو سکتا؟ کہ یہ جو پاکستان کی سچویشن ہے، اس میں امریکن اینالسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ تو پاکستان ایک سکسیسفل اسٹیٹ ہے اور نہ پاکستان فیلڈ اسٹیٹ ہے، یہ فیلنگ ہے، اور ان بٹوین یہ کرتی ہے، اور یہی ان کو سوٹ کرتا ہے۔ انڈیا کو بھی سوٹ کرتا ہے اور امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے، یورپ کو بھی، کہ ہم اسی میں رہیں، اپنے خود ایک پاور نہ بن سکیں۔ اور ہمارے ہاں جو فیوڈلز ہیں یا بلوچستان کے سردار ہیں، خیبر پختونخوا کے قوانین، پنجاب کے چودھری، وہ بھی یہی چاہتے ہیں، اور وہ تو صدیوں سے یہی کرتے آئے ہیں کہ کبھی انہوں نے عوام کو، اپنے ہاریوں کسانوں کو پاورفل نہیں ہونے دیا۔ تو یہ تو ان کا اپنا ارادہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کوئی بھی جو جینوئن پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کو کسی نہ کسی طرح اپنے اندر جمہوری اسٹرکچر کر کے، اور پھر اپنے پاکستان کے جو اپنے وسائل ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ بتائیے کہ ریکارڈ ایک اتنا بڑا ایک ہمارا اثاثہ ہے تھا، لیکن اس کو نہ میڈیا نے کبھی اہمیت دی ہے، اور نہ آپ نے اس پہ جرمانہ بھی برداشت کیا ہے، اور سب کچھ اب وہی کمپنی دوبارہ کر رہی ہے شروع، لیکن کہیں اس کا میڈیا میں ذکر نہیں ہوتا کہ آپ اگر اس کو سکسیسفلی چلا لیں، وہاں سونا تانبا جو بھی باقاعدہ جو ہے سیٹل، وہ آپ کے قرضے ورضے اتار سکتا ہے۔ آپ کا اپنی پر ایکڑ جو ہے پر ایکڑ فیلڈز آپ کی جو تھی وہ کم ہو چکی ہیں دوسرے انڈیا کی نسبت بھی، اور بھی تو آپ کی خود انحصاری کی طرف نہیں۔ انہوں نے نواز شریف صاحب نے نعرہ تو لگایا تھا ملک کیا قرض اتارو ملک سنوارو، لیکن انہوں نے بھی پورے IMF اور اسی میں سارا کیا ہے۔ تو یہی چیزیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتی ہیں کہ اس طرح عوام خوشحال ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنے ان پر کیا، اپنے اخراجات کم کیے۔ تو یہ تو ہماری مطالبہ بھی ہو رہا ہے نا کہ اپنے ہم جو اسٹیبلشمنٹ کے اخراجات ہیں، بیوروکریسی کے، یا یہ ہمارے اسمبلی ممبرز اپنی تنخواہیں مراعات بڑھواتے رہتے ہیں، وہ میچ نہیں کرتے، ہماری جو پوزیشن ہے اکنامک ان سے یہ چیزیں میچ نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے ان سے ابھی بھی دیکھیں کہ آپ کے نگراں وزیر اعظم کا کوئی ضرورت نہیں تھی، ڈیوس وہ گئے، ڈیوس بھی ہر سال ہمارا ہر وزیر اعظم جاتا رہتا ہے، حالانکہ کوئی اس کی نہیں ہوتی، اور نہ وہ ان کے کوئی وہاں ایسی، ہم نے 1-2 دفعہ گئے ہیں ہم بھی، کوئی ان کی عزت نہیں ہوتی، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے پاکستانی۔ یہی یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، میں کئی دفعہ کور کیا ہے، وہاں کوئی آپ کا افیکٹ نہیں۔ یہاں آپ چھپوا لیتے ہیں اپنی لیڈ سارے اخباروں میں، وہاں جب تقریر کر رہا ہوتا ہے ہمارا وزیر اعظم یا صدر، تو وہاں صرف کلرک بیٹھے ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے، ہر جو لیڈر آیا ہے وہ اپنی تقریر کر کے چلا جاتا ہے، وہ نہیں آ کے بیٹھتا، سنتا نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہمیں اخراجات کم کر کے، اپنے وسائل پر بھروسہ کر کے، اپنی بھیڑ بڑھا کے، پانی سے اپنے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کر کے پھر ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ اگر یہ اس وقت جو ہے قرضہ باہر کا
اسی میں آپ اپنے میں اور آپ جو محنت کر رہے ہیں، آپ کا جب یہ مونیٹائز ہو جائے گا، اس کی بھی جو آپ کو آمدنی ہوگی وہ انہی کی پیمنٹ کے لیے ہوگی، قرضوں کی ادائیگی کے لیے۔ ہم اپنی کم عام تنخواہوں میں بھی یہی کریں، مگر یہ جو ہمارے 200-300 خاندان ہیں وہ بے تحاشا ان کے پاس پیسہ ہے، اور وہ ساری جو مراعات ہیں ان کے لیے ہے۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے رہیں اور اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے پڑھائیں، اور پھر جو بھی کمائیں وہ آپ سے ٹیکس میں یہ وصول کر لیں۔ ابھی آج کل بڑا اچھا وہ آتا ہے جملہ کہ آپ کے اپنے میٹر ہیں، آپ سے پیمنٹ لے چکے ہیں میٹر کی، لیکن اس کا کرایہ پھر آپ سے لیا جائے۔ صحیح، بالکل صحیح، ایسے ہی ہے، یہی صورتحال ہے۔ شام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہے۔ مجھے ایک آدھ آپ سے نشست دور کرنی ہوگی، میرے پاس سوالات بہت ہیں، لیکن آپ نے جواب بھی ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، اور مجھے مزہ بھی بہت آیا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔